ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ یہ در مختار کیسی کتاب ہے؟ یہ خیر علمی سوال ہے لیکن میں اس لیے شامل کر لیا کہ چلیں تھوڑی سی معلومات ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، در مختار، علاء الدین حصکفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کی شرح لکھی گئی ہے رد المختار۔ وہ آپ نے جو بھائی نے لکھا وہ رد در مختار نہیں، رد المختار اس کی شرح ہے جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے براہ راست در مختار سے فتویٰ دینے کو منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کے مسائل کی تصدیق رد المختار میں واضح طور پہ نہ ہو جائے یا دیگر کتب حنفی سے اس کی تائید حاصل نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در مختار میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ناقابل اعتماد کتاب ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں مسائل بعض اوقات قیودات کے بغیر لکھے گئے ہیں اور مختصر باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ ایک بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، ایسا ہو گئی ہے جیسے ایک چیزتان، ایک پہیلی سی ہے کہ اگر میں آپ کو بغیر قیودات کوئی مسئلہ بیان کروں کہ بتاؤ وضو ٹوٹ جاتا ہے کیسے، آپ کہیں کیسے ٹوٹ جاتا ہے، آپ سوچ رہے ہیں۔ اس طرح بہت ساری باتیں در مختار میں چونکہ بالکل مختصر ترین لکھی گئی ہیں تو براہ راست پڑھنے میں گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے ڈائریکٹ نہ پڑھیں بلکہ اس کی شرح رد المختار کو زیر مطالعہ رکھیں۔ پھر در مختار سے کوئی جزئی حاصل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں تو اسے دیگر کتب حنفیہ پر بھی پیش کر کے دیکھ لیں، پھر اس کی عبارت ضرور کوڈ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ کوئی اپنے گھر والوں کو تلقین کر رہا تھا تو یوں کہنے لگا کہ دیکھو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو پھر ایک دم وہ گھبرایا کہ میں نے لفظ ٹینشن اللہ کے لیے یوز کر لیا، یہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ تو اس نے فوراً کہا بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے غلطی سے الفاظ نکل گئے ہیں۔ تو اس سے کوئی حکم کفر وغیرہ لازم آتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لفظ تھوڑا سا ایسا بھائی نے استعمال کر لیا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات بالکل درست تھی۔ اللہ تبارک و تعالی عوارضات بشریہ سے پاک و صاف ہے۔ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ٹینشن سے پاک و صاف ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح غم کی چیزوں سے اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارا ہے کہ دل خوش ہو جانا، بلکہ ایک ازلی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے، کسی عمل پر انعام دینے کا ارادہ، اس کو خوشی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس پہ کوئی حکم کفر وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے 10 بار احتیاط کریں، کبھی نادانستہ طور پہ غلط بھی نکل سکتا ہے۔ بہرحال اس میں شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا نابالغ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نابالغ کا حکم وہ ہوتا ہے جو اس کے سرپرست کا حکم ہوتا ہے، یعنی اگر باپ غنی ہے تو نابالغ بھی غنی کہلائے گا، یعنی مالک نصاب، اور اگر باپ شرعی فقیر ہے تو نابالغ بھی شرعی فقیر کہلائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نابالغ جس کا بچہ ہے اس کا باپ ایسا تو نہیں کہ مالک نصاب ہو۔ اگر وہ مالک نصاب ہے تو بچے کو نہیں دے سکتے کیونکہ مالک نصاب کو زکوٰۃ دینا منع ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، باپ بیچارہ ویسے ہی شرعی فقیر ہے یا والد صاحب رہے نہیں ہیں، وہ نابالغ بچہ ہے، اب یتیم ہے کوئی، تو پھر اس میں ذرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبضے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے ایسے 3 سالہ بچے کے ہاتھ میں آپ 10-20 ہزار روپے پکڑا دیتے ہیں، اسے کیا پتہ کہ کیا نوٹوں کی اہمیت ہے کیا نہیں ہے، وہ گرا دے گا، پھینک دے گا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں سمجھدار بچہ ہو، نوٹوں کے فرق کو جانتا ہو، نوٹوں کی اہمیت کو سمجھتا ہو، ایسے نابالغ کو اگر زکوٰۃ دیں اور والد صاحب مالک نصاب نہ ہوں تو بالکل زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔